دلیں دی دھڑکن عالم اسلام دے مصروف ترین اور میں گواہ کھڑا تھیا ایک دین دے وچ 12 پروگرام بھگتاون والے انہاں دی خصوصی شفقت ہے تونسا شریف پیر پٹھان سنگھ دی سرزمین دے اتے تشریف گھن ہیں اسا سارے انہاں کو استقبال کرنی ہوئے میں مؤدبانہ دعوت پیش کرے سا حضرت تشریف گھن حسن پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ نعرہ تکبیر مقام ابراہیم مصلی وآہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ وآل بیتکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار امہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل حاق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا دعا خدا کی عزیز آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنو مردی اللہ کامل توفیق نصیب فرما اللہ کریم دیات پاک عجدی مقدس معطر مبر اللہ رفا محفل عظمت قرآن ادارہ جامعہ نظامیہ قاسم العلوم دے زیر اہتمام مقدس محفل دا اہتمام کیتا گیا ولی کامل پیر مغاں قطب دورہ شیخ کامل قطبۃ السالکین عمدۃ الکاملین حضور خواجہ خواجگان حضور قبلہ شاہ محمد سلیمان توسلی نبر اللہ مرکدہ تعالی آپ دے شہر دے اندر آپ دے قرب دے اندر آپ دی پاک بارگاہ دے اندر آپ دی روحانی توجہ کو حاصل کرنے واسطے تساں اسا سارے حضرات موجود ہیں حاضر ہیں شریک ہیں ذویل احترام سادات کرام مشائخ اعظام آقا سنگھ دی اولاد امجاد احفاد پاک یمین و یسار مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآن حضرات ثناخان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستگان آقا کریم کی ذات پاک دے تمام سونے غلام چند دیر واسے لب کشی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ سے سارے کو قرآن دا فہم عطا فرما اور دین مبارک دی کامل سمجھ عطا فرما نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک دے قلب اطہر دیتے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے جو مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائنا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے این مذکورہ تلاوت کردہ آیات بینات سرکار دی ذات پاک کو ارشاد فرمایا کہ جس وقت اساں ارادہ کیتا ہے اور اساں آکھا ہے کہ زمین تی دھرتی دوتے اساں اپنا گھر بنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جلن بنوایا اساں اپنا گھر مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا این وجہ واسطے اساں اپنا گھر بنوایا ہے تاکہ لوگ این جگہ دوتے ول آمیں اگر لوگ ادارے وچ آمیں لوگ اللہ دے گھر وچ آمیں لوگ عبادت گاہ وچ آمیں اور لوگ عبادت کرن والی جا دوتے آمیں تو ان عبادت والی جا دوتے اللہ دے گھر وچ ملدا کیا ہے آیت پاک دے جز وچ اللہ دی آیت پاک نے فرمایا وَآمَنَّا این جا دوتے بندے کو ملدا ہی سکون ہے اور این جا دوتے بندے کو ملدی بھی چین ہے اور این جا دوتے بندے کو ملدا ہی سکون ہے دنیا دے ہر کونے دوتے پھر کے دیکھو بڑے بڑے پیارے پیارے پلیس بنے ہوئے بڑے پیاریاں پیاریاں جائیں بنی ہوئی ہیں بڑے پیارے پیارے ماحول بنے ہوئے ہیں بڑے پیارے دنیا دے اندر ویو موجود ہیں مگر آج تک کہیں کو اتنا سکون نہیں ملتا جتنا ایک کچی جائیں مسجد ملتی
اور ایک وہ جگہ دوتے بندے کو سکون میسر تھیندے جڑی جگہ دوتے بلڈنگ کوئی پختہ دا کہہ نہیں باقاعدہ طور دوتے عمارت دوتے کوئی خرچہ تھیا ہویا تھا کہہ نہیں مگر کچا گارے دے نال لمبی ہوئی مسیت ہوئے تے اون جگہ دوتے محمد درود و سلام ہوئے کھڑی بھامے پہاڑ دی چوٹی دوتے کیوں نہ ہوئے اللہ دیتے پاک نے فرما آؤ دنیا دے اندر اگر کہیں جا دوتے میں تو کچھ سکون دے سا تا ہوں جا دوتے دے سا جتنا ذکر خدا دا بھی ہو سی تے نات مصطفیٰ دی بھی تفاد اولا شریک دی ذات پاک اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمائے کہ اساں بھی اون جگہ کو بنوایا خالق دی ذات پاک نہ بنوا میں نہ اللہ کریم دی ذات پاک تینا مکانہ تو بھی پاک ہیں اللہ کریم دی ذات پاک رہن تو پاک ہیں اللہ رہائش تو پاک ہیں اللہ جا تو پاک ہیں اللہ کریم دی ذات پاک حدود و قیود تو پاک ہیں اللہ کریم دی ذات پاک تا سمامن تو بھی پاک ہیں مگر خالق دی ذات پاک جو فرمائے نا کہ اساں بنوایا تا پتہ چل گیا ہر بندہ ایک کوشش کریں دے اور ہر بندے دی ایک خواہش ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی بناواں کہ دنیا اندے کل فائدہ حاصل کرے اور دنیا اندے کل مستفید تھی وے اور دنیا اندے کل استفادہ حاصل کرے تو اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے بندے کو ایک ترغیب دیتی ہے خالق دی ذات پاک فرمایا میں خدا رہن تو پاک ہاں میں ٹکن تو ہی پاک ہاں میں سمامن تو بھی پاک ہاں رہن تو ٹکن تو سمامن تو جڑا رب پاک ہے او بھی تا جا بنویں دے اے لوگو اگر تساں بھی کوئی علمی مراکز بنامنا چاہتے ہوئے اور کئی نہ کئی جگہ دوتے تساں علم دا اے پیارا فیض رنگنا چاہتے ہوئے تو یہ نہ سمجھائے کہ تساں جہانے جو کلے ہو سو اللہ دیتے پاک نے فرمایا جڑن بھی کوئی مرکز جڑن بھی کوئی بنیاد اور جڑن بھی کوئی عمارت بنامن دا این چیز نال ارادہ کرے سی کہ این جگہ دوتے میں اللہ رسول دے دین متین دی تبلیغ دا سلسلہ جاری کرے سا خالق دی ذات پاک فرمایا لوگوں ایک گمان نہ کرائے تساں کلے ہو سو میں رب بھی توڑے رلے ہو سو توڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ولادت تو پہلے آقا کریم دے جمن تو پہلے سرکار دی تولد تو پہلے سرکار دا مکہ المکرمہ دی سرزمین تے قدم رکھن تو پہلے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اے پیارے اہتمام کرا دیتے ہیں آقا کریم دی ذات پاک آپ جلے جلوہ فگن تھے ہیں سرکار دی ذات پاک جلے تشریف گھنتے آئیں بیت اللہ شریف دا باقاعدہ مکان دی صورت دیتے تعمیر تھی چکا ہے مگر این بیت اللہ شریف کو اتو تک پہنچ دے ہوئیں کتنیاں زیادیاں ازمیشاں دا سامنا کرنا پہ آج جو مخلوق دی توجہ بیت اللہ شریف دی طرف تھی چکی ہے کیا ہر بندہ ایک چاہتے کہ ایک مکان بن چکے اور ہر بندہ 10 لاکھ 12 لاکھ 14 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ بھرتے اللہ دے گھر دی طرف دو ویندہ پہ کیا اللہ دا گھر بڑا آسان طریقے نال بن چکے خالق دی ذات پاک نے فرمایا پچھو تاریخ دے جھرونکیاں کو دیکھو اور تاریخ دے اوراق کو پھرول کے دیکھو ایک وقت ہی گھر میڈا ہے مگر ہی دے وچ گاڑن والے بتن لوگاں تا میرے گھر کوئی کہنا چھوڑا ہے لوگاں تا میرے گھر کوئی ستھرا کہنا کیتا ہے لوگاں تا اپنے معبود اپنے سنم اپنے خدا میرے گھر دے اندر پور دیتے ہیں گاڑ دیتے ہیں اور میرے گھر رچی پور دیتے ہیں اور آگ دیتا ہیں خدا دا گھر ہے کیا خدا دے گھر دے اندر سارے خدا نہیں کھڑ سکتے اللہ کریم ذات پاک مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دسنا چاہتے ہیں لوگوں خیال کرا ہے اگر میرا گھر بتاں تو پاک ہے نا تو والے ایک میرا گھر بھی ہے وہ کوئی بتاں تو پاک رکھا ہے اللہ وہ کہڑا ہے فرمائے اے تو ہے سلہ نال بنا ہویا تو یہ کو بندیاں بنائے جڑا سلہ نال بنائے وہ کو بتاں کو پاک رکھ دے تو جے کو میں بنائے کیا ہوں دے شخصیت پرستی رکھ سو ٹھیک ہے بیٹا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تیری بالاں کو تیری پرہیز کرو چا ٹھیک ہے بھائی ذریعہ آپ طریقے نال استعمال کرو بیٹھے میں تھوڑا جہاں چلو کچھ سمجھا گی نا ہوندی تو ڈھیر ساری لالچ سا کوئی ہی شاید بس کیا کروں والو یہ تو بغیر گڈی نہیں ٹور سکتی وال اکثر ہوندا تا ہی میں بندہ ہاں جٹ جی ہاں وال کہیں گے والے بندے وڈے میں کو سڈے دن چاہ وال اتھا میں تیری بریکا مار مار دئی تقریر کرے نا مگر کوشش کرے سا اللہ کرے سی جڑی چیز ہتھیں آوے سی تو کو ڈیتی وے تھا ہاں چاہ دے میں کہنا وے تھا کیونکہ اتنی وڈی پاک بارگاہ چو آیا کھانا اور اتنی وڈی پاک بارگاہ چو کہ گھننا نہیں آیا کھانا تو کو ڈے نہیں آیا کھانا مگر میں آپ کہنا دے سا گھن سا ایڈا ہوں ولا دے تو کو ڈیتی وے تھا گھر جیڑا کو چاہے سا او میں چاہے سا
مگر جتنی دیر تک تساں بامنی ہے ہن توجہ میری طرف کرنی ہے میں تہاڈی توجہ دے بدلے تو کو قرآن ہی دیتی رکھساں محمد دا فرمان ہی دیتی رکھساں دیکھو نا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے سب تو پہلے زمین دے ٹکڑے دے تے جڑا اپنا گھر بنوائے وہ بیت اللہ شریف ہے اور بیت اللہ شریف دا جڑا ایرا بنیاد ابتدا اللہ کریم ذات پاک نے جنیاں ذاتاں کو رکھوائے نا وہ کوئی ذات چھوٹی جائیں کہنا آئی وہ تمام ملائکہ دے سردار ہیں سید الملائکہ ہیں سیدنا حضرت جبرائیل ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے گھر دی بنیاد جبریل کو رکھوائی ملا معین وائز کاشفی بڑے پیارے کلمات اپنی کتاب دے اندر درج فرمائے دے آپ فرمائے دیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا زمین تے لے ونجو آپ نے فرمایا زمین دے کیڑے ٹکڑے دے راما آخر اتنا بڑا زمین دا فرش ہے کیڑی جا دے لاما تے تہاڈا گھر بناواں اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا وادی بطحا وچ لے وادی بطحا یہ ہے جنہاں کو اساں سارے مکہ المکرمہ دے جیتا آج اللہ دی ذات پاک دا گھر ہے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جلے این جگہ دوتے آتے لتے آپ نے فرمایا مولا اتھا تو سفیر ہے چفیر پہاڑ ہیں اور فلک بوس پہاڑ ہیں اچھے پہاڑ ہیں اور پہاڑ بھی ایسے جڑے سکیں خشک ہیں ساول دا نشان کہنی سبزے دا نشان کہنی گرینری دا نشان کہنی کوئی درخت کہنی کوئی ساولی کہنی مولا اتھا کیا بڑے سے اللہ دی ذات پاک فرمایا میرا گھر بنا بڑے پیارے نوکات ہیں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تیرے گھر دیاں بنیاداں کیڑیاں چیزاں نال رکھا اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا وادی دے اندر پھر 5 چٹے رنگ دے پتھر پن او چا میں خدا دے گھر دے ایرے ہیں چلا کتنے 5 سیدنا حضرت جبرائیل جلے وادی دے اندر پھرے نا آپ کو 4 پتھر ملے 5 نہ ملے آپ نے اللہ دی پاک برکہ چار کی تھا اللہ 4 مل گئے 5واں نہیں ملا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا جی تھا 4 حسن 5 ہی حسن کیا بات ہے تو سنیاں تو کو مبارک ہوئے 4.5 ہی ہیں 5.5 ہی ہیں 4 نال ہی اساں ہیں تے 5 نال ہی اساں ہیں 5 بھی ساڈے اپنے ہیں تے 4 بھی ساڈے اپنے ہیں 4 دی لسٹ بیان چکروں تو میرے خیال دے کہیں کو لکی چھپی ہوئی تو کہنے انہاں وچوں پہلا جوان سیدنا صدیق اکبر انہاں وچوں دوجا سیدی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب اور انہاں وچوں تیجے سیدی حضرت عثمان ذی النورین عثمان غنی ہیں اور چوتھے حیدر قرار مولا علی مشکل کشا ہے یہ سارے اپنے 4 اللہ اکبر اور خالق کی ذات پاک اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا آپ فرمایا اے محبوب اپنے غلامہ کو فرما دے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعلمون عظیم سبحان اللہ یعنی خالق کی ذات پاک سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا گھر دی بنیاد جڑی رکھی جے دا وہ کوئی قیمتی پتھروں نال میرے گھر دے ایرے ہونے آپ نے فرمایا اللہ سے 4 تو مل گئے 5واں تو نہیں ملا اللہ نے فرمایا لبو مل پوسن انہوں نے مطلب ہے 4 سوکھے مل دیں 5 اوکھے مل دیں توجہ کرائے 4 سوکھے مل دیں 5 اوکھے 4 کوئی لبھو 5 کوئی نہ 4 کو اعراض کرائے نہ 5 کو اعراض کرائے نہ 4 کو منہ مڑائے نہ 5 کو منہ مڑائے سنیاں دا نہ 4 دے بغیر گزارا ہی نہ 5 دے بغیر 4 دا ذکری قرآن ہے جے تے 5 دا ذکری قرآن ہے جے اگر میں 5 دا ذکر کراں چا کئی متھیں دے تیور بدل میں ہاں بڑے شجرے پھرلیج میں بڑے بڑے متھیں دے شکلہ نظر آ ویندین کہ 5 کو قبول کرنا والا کیڑا ہے اللہ دی تے پاک کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقیمن الصلاوات ان الزکوات ان اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
ہی ویطہرکم کئی شودے مولویاں دے گردے مک گئے، کئی شودے دے چیتے رل گئے، کئی بیچارے اپنے عقل کھو بیٹھن، اپنے حواس باختہ کر بیٹھن کہ ویطہرکم تو مراد کون ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ دیتے پاک فرما ان اللہ استفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ دیتے پاک فرما جہانہ وچ ایک عورت ہی ہو جائیں جڑی پاک آئی، اللہ او عورت کون آئی جڑی کلی پاک آئی؟ اللہ کریم ذات پاک نے فرما او سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اما سیدہ حضرت بی بی مریم پاک آئی۔ ہون میں تاری طبیعت دیکھنا چاہنا، اللہ کریم ذات پاک نے فرما جڑی ایک عورت پاک آئی نا او سیدہ حضرت مریم ہوئے، جڑا سارا خاندان پاک آئی وہ میرے محمد دا خاندان آئی۔ ہون اڈے ہیکن اڈے سابن، اڈے ہیکے اڈے سب، ہوں سب کتوں تو ہونی ہیں؟ آج ہی ہیں، قیامت ہونی ہے۔ میرے محبوب دا خاندان کوئی مقامنا چاہے مکا نہیں سکتا، کوئی مٹاونا چاہے مٹا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے یزیدی قسم دے لوگ ہیں جڑے سادات تا نام مٹاونا چاہتے ہیں مگر مٹ گئے، میرے محمد دا خاندان ہونی آباد ہے۔ طبیعت خراب تو نہ تھی ویسی، سادات تا نام گھڑا کھندا اور محمد دی آل دا ذکر کھڑا کرے نا، طبیعت ٹھیک کی تھی کرو تو سب۔ ہاں یہ میں یاد رکھا ہے، اللہ دی قسم میں سید تھی تے ایک بات عرض کرنا چاہنا جڑا میرا نکا جیاں تجربہ ہے، جٹ دے دل وچ والی پیار ہوندے وے، جڑا ذریعے کہ پڑھ لکھ ونجے نا وہ تلے نہ وداؤں دے، وہ ترکڑی چاہتی وداؤں دے، مار گئے تیرا علم گدہ ہی وجہ واسطے ہی، تیری اپنی نسل ہے، کوئی پتہ نہیں تیرا پیچھو پردادا کراڑ آئی، ہندو آئی، سکھ آئی، پادری آئی، عیسائی آئی، کون آئی، پتہ تو یہودیاں دے پتر آئی چوہیں، نسل کے دے چوہیں، وہ جڑا خاندان آج تو رکھتے حضرت امام جعفر صادق تک، امام جعفر صادق تو گھنتے حضرت سیدنا امام حسین تک، امام حسین تو گھنتے مولا علی تک، اور مولا علی تو گھنتے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا تک۔ وہ جڑے خاندان چ شک کی کہنی، اگر وہ خاندان ہے تو وہ میرے محمد مصطفیٰ دا خاندان۔ آج نبی دا خاندان اتنا پاک ہوئے تے نکا جیاں مولوی جزی کلی پڑھانا لا نبی دے خاندان تے بھونکے، جرت کیا ہے؟ کیا ان کو اجازت ہے، کیا ان کو اذن ہے؟ تو پتہ چل گیا آج بھی اللہ رب العزت ذات پاک جتھاں چاراں دی محبت رکھ دیں، میرا اللہ اتھاں ہی پنجاں دی محبت بھی رکھ دیں۔ اور میرا اللہ کریم ذات پاک بظاہراً ان زمین دے ٹکڑے دوتے چار پتھر نہ رکھوانا چاہتے ہیں، اللہ کریم ذات پاک چاراں دا نام گڑوانا چاہتے ہیں، اور چاراں وچوں سیدی حضرت ابو بکر صدیق جن دے بارے صاحب ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا حضرت امام محب الدین طبری سرکار نے بڑے حسین جملے دے اندر باب مناقب حضرت عمر بن باب مناقب حضرت ابو بکر صدیق ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا انت ابو بکر و عینی، سرکار دی پاک نے فرمایا جے میں محمد دی آنکھ دیکھنی ہوئے صدیق کو چلے گی، اور باب مناقب حضرت عمر بن خطاب آپ نے فرمایا جے میں مصطفیٰ کریم دی پاک دا ہاتھ دیکھنا ہوئے وہ عمر کو چا دیکھے، اور باب مناقب عثمان غنی وچ فرمایا جائے میں محمد دی زبان دیکھنی ہوئے وہ عثمان کو چا دیکھے۔ آقا دیات پاک نے باب مناقب حضرت علی المرتضیٰ سنگھ وچ فرمایا جائے میں محمد دی جان دیکھنی ہوئے علی کو چا دیکھے۔ علی سنگھ دی جان ہیں، عثمان زبان ہیں، عمر ہاتھ ہیں، ابو بکر آنکھ ہے۔ پیراں دیاں تلیاں تو گھن کے نا سر دے والاں تک سوائے آنکھ دے پیر چ کنڈا پوڈ ونجے ڈو ڈیوارا گزارا تھی ویندے وے، ہاتھ چ چھید پوڈ ونجے ڈو ترے ڈیوارا گزارا تھی ویندے وے، زبان تے چھالا تے آبلا تے بلبلا پانی دا نکل آوے ڈو ڈیوارا گزارا تھی ویندے، آنکھ چ مٹی دا ککرا وڑ ونجے دا گزارا نہیں تھی۔ اللہ سی آنکھ کیڑی شے دی بنائی ہے؟ بیالوجی پڑھن والے دسن، میں کھلن دی گل دا کہنی کی تھی تیرے سامنے، میں تو تیرے کو ایک سوال کی تھے،
میں کو دسو کیونکہ سائنس کا سوال ہے میں سائنس والے کو مخاطب کرتے کھڑا ہے تو میرے اپوزٹ سوال بھائی میں مولوی ہاں تو سوال سائنس کا کر دیتے اصا مولوی چنگے پڑھے لکھے ہونے یہ تو کو محسوس نہیں سے تھی ونڈے کیونکہ ساگو پتہ ہے پڑھے دے ایسا مان کرے سوں تو کوئی غرور آوے سی تے جائیں ایک دفعہ غرور کی تائی لانت اندے گل آج تک لانت دا پٹا ہے حالی تک وہ بندہ کہ نہیں بنا حالی تک گل لانتا چاہتے لانتا جھلیندا ودے اور قیامت تک لانتا جھلے سی لانت جھل 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 جھلتے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا ایک دفعہ آکھن لگا اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کرو چا کہ میں کو ہن معاف کرے چا آپ نے فرمایا کیوں آپ نے فرمایا بڑیاں لانتا جھلیاں کھڑیاں مولوی تے میرے تے لعنت کریں دے عالم تے میرے تے لعنت کریں دے جٹ تے میرے تے لعنت کریں دے پیر تے میرے تے لعنت کریں دے فقیر تے میرے تے لعنت کریں دے اللہ دی پاک بارگاہ وچ وان کے میری سفارش کرو چا ہن تے میں کو معاف کرے چا موسیٰ سہی اللہ دی پاک بارگاہ وچ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما آپ اللہ کریم تے پاک دے نال گفتگو کریں دے کالی کریں دے کلام کریں دے جن دے بارے اقبال ایک بڑا حسین جملہ فرمیندے آپ فرمیندے تمنا دید کی موسیٰ کرے اور تور جل جائے جب دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی آپ جلے کوہ تور تے پہنچے نا تے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کی تو نے اللہ میں ایک سفارش چاہتے ہیں اللہ فرمایا کیندی فرمایا لئی نہ دے ہن تے کو معاف کرے چا اللہ دی تے پاک فرمایا معاف کراں چا انہاں کہ جی اللہ دی تے پاک فرمایا ہوں آدم کو سجدہ نہیں سی کیتا ہن قبر کو کرے چا مہمان میں سیدی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جلے واپس آئے ہر چیز کی خبر تا رکھ دے دا باویں لانتی ہے پر پتہ ہر شے دا ہے اچھا لانتی کو ہر شے دا پتہ ہے جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیں کلمہ پڑھن والا دا پہ این شاید عقل تے تنقید کرے کیوں توڑ پہنچ گئے پوچھیں جی کیا دیں فرمائے مالک دی ذات پاک فرمائے دیں تے کو بخش دے سا معافی کرے نا خیر تے قبر کو سجدہ جائے اگر پتہ ہے لانتی کیا دے موسیٰ صحیح ہونا کہ جی آپ فرمائے جلے سامنے آئے ہوئے نہیں کیتا اور والا قبر کو کرے نا جلے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام یہ کچھ آپ دے کرنا تک لفظ پہنچے نا اللہ دیتے پاک نے فرمایا موسیٰ سون کی دے انہاں کہ جی فرمایا لانتا دا گل وچ ہار تہوں پوائیں میرے کو پتہ آئی جنا اتھاؤں لانتی ہے مرد دم تک لانتی ہے تے سیدھی گال ہوندی وے جڑا گھر بھورائی وے باہری بھورائی وے جڑا گھر لانتی ہے باہری لانتی وے یہ تو اتنی لانتی اور یہ لانت کیوں ہس انہیں پڑھے دیتے مان کیتا ہے این وجہ واسطے ایسا مولوی پڑھے چڑھے ہوئے ہونے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار کو لوٹے سارے سائنسدان آگے انہاں کے ساڑھا ایک سوال ہے جواب دے چاہو انہاں کے کیا انہاں کے 150 سال دا ایک تجربہ ہے کہ جڑی زمین ہے نا یہ بارو گردش کریں دی اور جڑا سورج ایک جا دیتے روکا کھڑے اندھا جواب دے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار فرمایا فرمایا اندھا جواب دے انہاں کے جی اعلیٰ حضرت نے ایک کمال جواب دیتا فرمایا تو 100 سال دی محنت دیکھاں یا 1400 سال پہلے دی دلیل دیکھاں وہ کہ 1400 سال پہلے کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کریم دی ذات پاک نے سچی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یمسک السماوات والارض خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جڑی زمین ہے ایک جا دے اوتے ساکن رکی کھڑی ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک 1400 سال پہلے زمین دا خالق پیا فرمیں دے زمین ساکے نے سورج گردش ودا کریں دے میں توڑے 100 سال دے تجربے کو دے کہاں یا 1400 سال پہلے دے رب دے قرآن کو دے کہاں دنیا تسلیم کر گئی وہاں کہ یار ایک ٹڈی تو تے بہن والا مولوی ہے بوریا نشین ہے پھٹے پرانے کپڑے پہندے 14-16 گز دی سر دوتے پگ بدیں دے مٹی دے برتن وچ پانی پیندے مٹی دے گھڑے وچ پانی بھرتے پیندے بڑے بڑے بادشاہی کو اندر ملن واسطے چوپ ویندے بادشاہ نال ملاقات ہی نہیں کریندا علم کیڈو ہے اعلیٰ حضرت نے ہکو جواب دیتا آپ نے فرمایا علم پڑھن نال یا محمد دی نگاہ نال آ گیا میں اپنے نوجوان بچے دی خدمت چارج کرنا چاہنا جڑے متعلمین ہیں سٹوڈنٹ ہیں پڑھن والے طالب علم ہیں کنا پڑھے تے مان نہ کرائے
جنہ فقیری دی دنیا دے اندر اپنے آپ کو گزارے وہ خواجہ خواجگان سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید سرکار بیٹے فرمیندن ٹھپ رکھ کنز کدوری کو کنز سبحان اللہ طالب علم تا تھی تے ہی واپس آ گئے اسے مگر دنیا داراں کو کیا پتا بھئی کنز کیا ہوں دیئے تھے کدوری کیا کڑا سارے نالی باہو آدھا تو کو ایسا رسو سارے گوڑے نالی گوڑا ٹیکو آدھا سائیں تو کو کتابہ نال متعارف کرواؤں وا کیا سائیں ایڈیاں وڈیاں کتاباں جو پھٹی دوتے رکھی بیٹھے ہونے ایسا ویل ہے کہیں نہیں سے گھروں ایسا ہی تھا کشا ہے آتے خوشا چینی بیٹھے کریں دے ہونے کچھ نہ کچھ گھندے بیٹھے ہونے کچھ نہ کچھ آتے دیندے بیٹھے ہونے کچھ نہ کچھ آتے استاداں کو لٹیں دے بیٹھے ہونے جلے ہو جہاں کتاباں نال بندہ واقف تھی ویندے نا ول دنیا دی بھائی کوئی کتاب آنکھیں چ جچ دی نہیں ول کوئی بھائی بندہ کوئی کتاب کو پڑھ دا ہی نہیں بڑے بڑے سارے مستند علماء اپنے مدارس کے اندر بیٹھے سارا ایک نکا جیاں بالے جیاں ٹنگا ہی صلاح ہے کہنی ترائے اکھیں والا موبائل چاہتی ود تے جڑا سارا استاد عالم گر علماء پیدا بیٹھا کریں دے اون دا موبائل انگل والا ہی کہے نہیں بٹن والا ہے تے بٹن والا ہی موبائل ہو ہے جے تے ترائے دفعہ ربڑ والی ہوئی ہے کیا یہ دنیا نال کانٹیکٹ کہیں نہیں کرنا کیا یہ دنیا وچ کہیں نہیں رہنا کیا یہ دنیا نال رابطے کہیں نہیں قائم کرنے بچہ کیا ہے اون دا دل موبائل وچ لگے ساڈے استاد دا دل کتاب وچ لگے سارے استاد سے بنا فرمایا میں این موبائل وچ دنیا کو نہیں سمجھاونا اگر میں این کتاب وچ سمجھاونے تو میں او کتاب پڑھنی ہے جے کو لکھن والا خواجہ خواجگان سند المحدثین حضور قبلہ خواجہ عبدالعزیز پرہاڑوی جے دے سینے دے اندر 270 علم موج زنن آج 16 علوم تے دسترس رکھن والا قرآن دی تفسیر لکھنا شروع کر دیں دے ان شخص کو 270 علم آئی اور وہ علم کہیں مرکزی چکینا کی داس کہیں یونیورسٹی چکینا کی داس کہیں ٹوٹر کو کہنا کی داس وہ علم ایک ولی کو کی داس اور جن کو علم گھنتے آتے اپنے سینے کو پھولا ہس ول آتے چپ چکیتی ہس ول چپ کرتے ول ایو کچھ آکھ دیتا ہس آپ فرمایا خلقت کو جیندی گول ہے وہ ہر دم فرید آپ فرمایا چپ تھی ونجائے اتنی خاموش تھی ونجائے سب کچھ گھن گنا ہے پر سینے وچ رکھتے بند کر لی ہے آپ نے فرمایا سینے دے وچوں علم نکل سی کڈن آپ نے فرمایا جلے جا دیکھ سا جلے لوگ دیکھ سا جلے آپ دی خدمت اندر جوان دیکھ سا یہ بچے دے دل دے اندر بھی علم دا شوق ڈاڈا ہے پڑھن واسطے ملتان دی سرزمین تے پہنچ گیا ہے اج جلے ملتان دی سرزمین تے پہنچے تو محب اللہ المطال تذکرہ حافظ محمد جمال مولانا محمد اللہ بخش رضا سے جڑی آپ دی شان دے اندر کتاب لکھی آپ نے ان دے اندر ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا آپ فرمایا جلے قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھیات پاک دا انتقال تیا جڑے لوگ علم کو بیزارن جنہ دے دل وچ علم دا شوق کہنا ہے وہ چلے گئے گھر انہاں کے استاد تا فوت تھی گئے علم کیندے کول گن مگر این بچے دے دل دے اندر علم دا شوق کمال ہے یہاں کہ اون ویلے تک گھر کہنا ویسا جب تک علم دی مکمل فراغت نہ دے آپ فرمایا کیندے کول ویسو آپ نے فرمایا نال والے جڑے مدرسین ہیں انہاں دی پاک بارگاہ وچ وینے جڑے سارے بقیہ اسباق کھڑے سب کو پڑھاویں چا چلو بھی آئی کچھ نا سند نہ دے سن نگاہ تا دے سن دعا تا دے سن شفقت اللہ ہاتھ تا پھیرے سن قبلہ وڈے استاد صاحب دی فوتیدگی دے بعد اے بچے مدرسے دے اندر چلے گئے جلے مدرسے دے اندر پہنچے تو مدرسہ پہلے تولا بعد نال پور رہی آپ نے فرمایا کلاس دے اندر تعداد تا پوری ہے اگر باقی بچوں دا داخلہ دینے تو پہلے بچوں دے اسباق مکمل کہنا تھی سن اور انہاں بچوں دا سال مکمل زیت ہوئی ویسی کئی طریقے نال انہاں بچوں کو ٹالو سارے ادارے دے اندر تولا بعد تعداد پوری ہے اے ہن علم دے شوق بھاویں جنگلاں دے سفر ہوندے ہن بھاویں پیدلاں دے سفر ہوندے ہن بھاویں علاقہ غیر ہوندے ہن سہولیات نام ورگی کوئی چیز کیا نہ ہوندی ہے مگر پڑھن دے شوق زیادہ ہیں اج کلینا ہی وچیا پین پکھے ہی لگے پین اے سی لگے کھڑے غلیچے ہی بنے پین پانی دی سہولیت بھی موجود ہے ٹھنڈی دی سہولت بھی موجود ہے کھامن پیمن دی سہولت بھی موجود ہے مگر علم پڑھن دا شوق
وہ پڑھتا ودے تو میرے خیال سے کوئی موچی دا پوتر تے کوئی نائی دا پوتر تے کوئی کمی دا پوتر تے کوئی کمار دا پوتر کوئی کمی کموڑے دا پوتر پڑھتا ودے باقی جڑے ہیں سارے وڈے ہیں بڑے بڑے بزنس ودے کرے ہیں علم باقی آگے ہون غریباں کو پر میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا فرمان سچا تھی ہونے وے آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا دین آیا ہی غریب ہیں دین راسی غریب ہیں دین پھیلے سے نہیں غریب اور دین کو پسند کرن والے بھی غریب ہو سکتے اے آقا کریم دی ذات پاک دا دین مبارک دا مطالعہ کرتے دیکھو آپ نے استاد کی خدمت کے اندر حاضر تھے آپ نے فرمایا میں تارے کلو علم دی فراغت حاصل کرے سا آپ نے فرمایا بیٹا اگر تم میرے کو پورے علم دی فراغت حاصل کرے سے تو تے کو پتہ کہے نہیں کہ پہلے ساری کلاس کے اندر طلباء پورے ہیں آپ نے فرمایا پڑھ سا تو تارے کل پڑھ سا آپ نے فرمایا میرے کو اتنا وقت کہے نہیں میرے کو اتنا ٹائم کہے نہیں آپ نے فرمایا استاد جی میں تواڈے قدم آئی چو علم گھن کے ویسا آپ نے فرمایا میرے کو علم گھن کے ویسا ہونا کہ جی استاد سیانے ہونے سب تو زیادہ ذہین لوگ ہوئے جڑے حافظ قرآن ہیں یہ سب تو زیادہ ذہین ہے انہاں کو سب تو زیادہ جڑے ذہین ہیں والے علماء ہیں والے انہاں کو جڑے سب تو زیادہ ذہین ہیں نا والے مفتیان ہیں انہاں کو والبیہ کوئی زیادہ ذہین یہ میرے محبوب دی امت مبارکہ دے اندر ذہین و فتین لوگ ہیں جنہاں پوری امت تے اندر بہتے فتوے جاری کرنے اور نبی دی امت کو ایک راہ راست تے لاونے جڑے دنیا دے ذہین ترین لوگ ہیں انہاں دا انجام ہی دے گنو اور جڑے دنیا دے بالکل بغلول ترین لوگ ہیں انہاں دا انجام ہی دے گنو یہ شومی قسمت ہے ساڈی جڑے نبی دی امت تے بالکل ذہین لوگن جنہ دار الافتاء وچ بہتے فتوے جاری کرنے ہیں آج ایسا انہاں نال سلوک کیا کرے دے اور جنہ کو 6واں کلمہ تک نہیں آندا جنہ کو آیت الکرسی تک نہیں آندی میں ڈر تے آکھنا چاہنا جنہ کو جنازے وچ دعا نہیں آندی جنازے دعا ہی وڈی گل ہے جے کو جنازے وچ ہاتھ بدھن دا ڈا ہی نہیں آندا او کہتے کیڑے پاسے اساں لگ چکے ہیں کیوں اساں نبی دی امت تے علماء دے اوتے اتنا زیادہ ذلل پہ کرنے ہیں کہ اساں رب کو جواب نہیں دیونا استاد اقبال کو پوچھا گیا استاد کیا ہوندے آپ فرمایا شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے ایک روح انسانی اور نصیر الدین نصیر کو پوچھا گیا استاد کون ہوندے آپ نے فرمایا خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے ایک وقت ہی بچہ استاد دے سامنے جھوک کے ملتا ہے گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ چمدا ہی ول استاد رن کو چم کے تے کلاس وچ ویندا ہے آج میرے خیال دے جلے استاد انہاں دی تعظیم نہیں تھی دی اگر استاد کلاس کے اندر تھوڑا جہاں دھڑکا ہی دے ویچا ڈنڈے دا استعمال ہی کرے چا تو میرے خیال دے سکول تو پہلے یا مدرسے تو پہلے پھٹی آویزہ ہوں دیئے مار نہیں پیار جیڑا استاد ڈنڈا مریندا پہ وہ بیچارہ عدالتاں دے چکر لیندا پہ جڈن دا معاشرے دے اندر استاد دا ادب ختم تھے اج علم کتھاں ہے سارے پاکستان دی دھرتی تے دو ادارے مشکوک تھی چکے ہیں ایک میڈیکل دا ایک ٹیچنگ دا وہ ڈھیر سارے ڈپارٹمنٹ دے اندر تقسیم تھی چکے ہیں ایک ڈاکٹر دا شعبہ ہی وہی بڑا احسن آئی ایک استاد دا ہی وہ بھی بڑا پیارا آئی آج نہ ڈاکٹر دی قدر رہی ہے نہ معاشرے استاد دی قدر اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کو پوچھا گیا ہے استاد جی استاد دا قدر کیا ہے آپ فرمایا سعدیہ شیرازیہ سبق مدح کم ذات رہا کم ذات چوں ملا شود شکوا کنا تو استاد رہا اے ہن استاد سارے دیہات ہیں آج بھی رواج ہے استاد سامنے آویں بچہ ڈر ویندے ارے استاد آندا پہ ہن میرے خیال سے تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے اگر استاد آویں تو بچہ تے کھاوے تھی یہ استاد دی عزت ہے معاشرے نہ کرو استاد دی عزت ساری چوکی تھیندی پئی ہے ساری چوکی قدر تھیندی پئی ہے جن دا اساں استاد دی قدر کرنی چھوڑیے ساری چوکی تھئیے
استاد صاحب نے فرمایا میں تے کو 7 کتاباں دے سبق لینا سویرے یاد کراویں تے تے کو کلاس وچ بل ہیساں داخلہ دے ساں اگر 7 کتاباں دے سبق تو نہیں پکا سکدا تیرا داخلہ کہیں نہیں. ہاں فرمایا دیو. استاد نے 7 کتاباں دے سبق چلیتے. آپ نے فرمایا سویرے یاد کرتے سنا میں بال وڈا سیاںا ہے. آپ نے فرمایا جے کون دے کو ساری زندگی پڑھا ہوں دے کو نہ پکواواں. دل وچ ارادہ آیا. آپ نے فرمایا ہوتا تہ زمین دفن تھی چکے تے ول کامل جو ہے نا ترکڑا جوان جو ہے. آپ فرمایا کامل زمین دے اوتے بیٹھا ہوئے فیض کچھ رہندے جلے زمین دے وچ چلا ونجے فیض اون دے کو زیادہ رہندے. آپ فرمایا صاحب مزار دی پاک بارگاہ وچ وین مزار شریف دے تے چلے گئے. تساں تے توسے دی سرزمین والے خوش نصیب ہی وے. تہاڈی تے ٹھوک ہی نہیں مانگی. اساں ایڈے سفر کرتے جواناں دے قدماں چاہتے چومن واسطے آتے جٹ بانے ہے. تساں تے میرے خیال دے دیوار 100 دفعہ ونجو تیرے کول کو پوچھن والا ہی کہے نہیں. پر میرے خیال دے تساں سرکس تے تا ویندے ہو سو. گلا ہے مجھ کو یا رب خدا وندان مکتب سے کہ شاہی بچوں کو سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا. آپ نے فرمایا مزار شریف دے مزار شریف دے چلے گئے سبق یاد کریں دے اگو پیچھو بول وینجے پیچھو یاد کریں دے اگو بول وینجے ساری رات لگ رہی ہیں سبق نہیں پیا پکدا. بال جو آئی نیندر جو آئی نا تے بچے دی آنکھ جو لگی تے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تے آنکھ لگ گئی. وہ جو آنکھ لگی نا تے حافظ جمال اللہ مزار شریف جو زیارت کروائی. آپ فرمایا خیر میری دربار تے روندا کیوں بیٹھا. میں کہ رومانا دے کیا کراں سویرے استاد ہونا سبق سننے سبق آندا نہیں. حافظ صاحب نے فرمایا میں پکواواں صاحب مزار بندہ. آپ نے فرمایا پکواؤ چا ڈنڈیاں کول بچواؤ چا. آپ فرمایا تو اگو پڑھ میں پیچھو پڑھ دوں. بالا دے اگر ایو کو جاوے تواڈے کول آواں تساں اگو پڑھو میں پیچھو پڑھ. حافظ صاحب نے سبق پکویندے گن بال پڑھدا گیا. آپ پکویندے گن بال پڑھدا گیا. آپ پکویندے گن بال پڑھدا گیا. 7 کتاباں دا سبق پھیرا دیوے نے ٹھپ تے رکھ دیتے نے. حافظ صاحب نے فرمایا سبق پک گئی بال ذہین کتنا ہے. آپ فرمایا سن گیا. آپ فرمایا بچہ سبق پک گیا. انہاں کہ جی آپ نے فرمایا چلو ہن ونجا میں. انہاں کہ کدے ویندے وے. آپ فرمایا وہ سبق ہے جڑا تے میں پکوا گی دے. آپ نے فرمایا تھوڑا کوئی کمال تک ہے نہیں. آپ فرمایا کیویں. آپ نے فرمایا جڑا تساں میں کو سبق دیتے تا کل استاد دیتا ہے تواڈے کول آون دا کیا فائدہ ہے. آخر تساں جو اللہ دے کامل تے ولی ہی وے تساں تے میں کو اپنے لنگاری چ کچھ دیو چا. آپ نے فرمایا سبق دیتا نہیں میں. آپ نے فرمایا حضور دیتے وے پر کل سبق جڑا میں کو استاد دے صرف تساں پھیرا دیوائے جڑا کچھ تواڈے کولے میں کو تے دیو. آپ فرمایا تو رجا کہنے. آپ فرمایا سائیں دا پاک فرمانے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اساں رب جبار دی تقسیم دے تے ڈاڈھے راضی ہیں جڑی اللہ کریم دے ذات پاک نے ساڈے چ ونڈ کیتی ہے. مالداراں کو اللہ مال چ دیتے محمد دے غلاماں کو خدا علم چ. آپ نے فرمایا دو بندے نہیں رجدے ایک مال والا ایک مال والا تھے مال ول ول آوے تے علم والا دے کتاب بئی گھنی نا کتاب بئی گھنی. مال والا دے پلاٹ دکان ہٹی پلازا وگھا کلا فٹ مرلہ. اے آتے ہیں ایک جلد مل دی ہے پاکستانی چو ہوئی گھن گنا. ایک مل دی ہے بیروتی چو ہوئی گھن گنا. ایک مل دی ہے سعودیہ چو ہوئی گھن گنا. تو آدیاں زمینہ نہیں مانیاں مولویاں دیاں کمرے چ پچھو نکارا اولاد آندھی ہے ایک ایک کتاب کو منڈی چ ویچ چھوڑے دی. کتاباں دے وارث کہنی پچھاں سیوی لگ گئی. دیمک لگ چکی ہے کتاباں کو. گتے پہ دیمک لگی پئی ہے. کیا خزانہ نہیں پیا ساڈے کول پڑھانا لے کے تھے. سارے بچے دے دل چوں کتاب دی محبت کیوں کڈھی ویندی پئی ہے. پہلے یہ بچہ بستہ کتاباں دا بھرتے پڑھن واسطے ویندا ہی. اج ایک بچہ ایل سی ڈی دے ذریعے ٹچ سکرین دے ذریعے علم کھڑا پڑھ دے. میں تارے کول پوچھتا اگر کوئی اون دے کول پوچھ گنے جڑا کچھ پڑھتے ہیں ان دی دلیل دے. ان دی دلیل اگر سکرین دے سی تا صحیح گال مستند کہتے
پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو آپ بھی تو دلدار. اج سارے بچے دے دل چو کتاب دی محبت کٹ کی دی گئی. مگر میں اپنے طلباء کو خراج تحسین پیش کرے نا. آج بھی بخاری شریف دی کتاب چاہتے کفر دے گھر دے وچ زلزلے پائی بیٹھے. آج بھی جڑا بخاری شریف دی کتاب چاہتے, مسلم شریف دی کتاب چاہتے, ابن ماجہ شریف دی کتاب چاہتے, ابو داود شریف دی کتاب چاہتے, نسائی شریف دی کتاب چاہتے, آج بھی ایک مستند کافران دے منہ تے تماچا بیٹھا مرے دے. اور ایک سارا بچہ دنیا دے سامنے بہتے سینہ سپر کرتے آدھا بیٹھے اے لوگو میں کو مال نال پیار کہے نہیں, میں کو محمد دے فرمان نال پیار. آپ نے فرمایا تو رجا کہنے, میں کہہ آپ فرمایا کیا گننا چاہ رہے, میں کہ علم. آپ نے فرمایا علم دیتا دا ہے, میں کہ دیتے ہوئے میں رجا کہنے. انہیں مطلب ہے مولویاں دی بک. مولوی رج دے سارے بولو, مگر تو تھوڑا جڑے مانا ویندا پہ میں وہ نہیں کرنا چاہنا. جڑا میں مانا کریں دا کنا وہ کو سمجھو. اساں ٹکر کہیں نہیں کھاندے والی رج وینے, مگر خدا دی قسم ایسا بالاں کو سبق نہ پڑھاؤ نا ساری بھوک نہیں ویلا. تے ساڈا بچہ جلے مدرسے دے اندر منزل نہ سناوے کو بھوک نہیں وے لگدی, جلے منزل سنا گنے والی کو بھوک لگدی. آدھے ہون میں روٹی کھانا کیونکہ ہون میں سبق سنا گی دے, میری غلطی ہے کی نہیں ہے. آپ فرمایا منہ کھول. صاحب مزار وچوں حافظ جمال اللہ بچے دا منہ کھلوایا. آپ نے بچے دے منہ دے اندر لعاب دی تھی. آپ فرمایا لعاب پی وائیں. بچہ لعاب پی گیا. بچے دی آنکھ کھلی سویرے استاد دی خدمت ہے گئے بالکل توجہ. جلے استاد دی پاک بارگاہ دے اندر گئے اگے بال پیچھو باندھ آئی. آج استاد دے پہلے ڈیسک تے بیٹھے. استاد صاحب نے پوچھا, آپ نے فرمایا سبق یاد تھی گئے؟ بچہ بڑا سیانا ہی آدھے اج وانڈی تواری چونی تواری پسندی تواری. انہاں کہ کیا؟ آپ فرمایا جڑا کل سبق دیتا ہوئے وہ سناواں یا جگتی کمرے کتاباں پئیاں ساریاں سناواں. آپ فرمایا کدے گیا میں؟ میں رات ملتان گیا. فرمایا کیندے کول گیا میں؟ فرمایا خواجہ صاحب کول گیا. فرمایا سارا ملتان خواجہ نال بھرا پہ کیڑے کول گیا میں؟ فرمایا حافظ صاحب کول گیا. فرمایا کیڑے حافظ کول گیا میں؟ فرمایا حافظ جمال کول. فرمایا حافظ جمال فوت نہیں تھی گیا؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ فرمایا وال کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمایا پڑھایا ہی نے پلایا ہی نے. آپ فرمایا پڑھایا کیا ہی نے تے پلایا کیا ہی نے. آپ فرمایا جڑا سبق دیتا ہوئے وہ پڑھایا نے چاہ, جڑا تو سا نہیں دیتا وہ پلایا. یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے. ہائے 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 نظروں سے ہائے ہائے. وہ نیرا علم پڑھن نال ہی نہیں ملتا. ہاں اگر سارا علم پڑھن نال ملتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہلول دانا کول ونجن کیا کرن ویندے ہیں؟ وہ جلے علم عالم کول گھن کیتا نے فقیر کول کیا کرن ویندے ہیں؟ وہ تساں طلباء خوش نصیب ہوئے وہ پڑھے علم استادا کول کیتا کرو بیٹھے ولیاں دے. اگر تساں اولیاء کاملین دے قدمہ وچ بہ گئے ہوئے تہاڈا اے علم مؤدب ہے, ورنہ اے علم جتنا بندے کو تباہ کرے دے کشے نہیں کرے. وڈیاں وڈیاں دے چیتے رل گئے. واہ جادا کا ضالن فہدا جدا جے ترجمہ کیتے آخر وہ بھی تو مفسر ہے, آخر اندے کول بھی تو علم آئی. ورفعنا لک ذکر رکھ دی پوری کاف کھا گئے, آخر وہ بھی تو مفسر ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. دجے ترجمہ نبی کو گناہگار لکھے, آخر وہ بھی تو مولوی ہے. کل انما انا ایندا جان ترجمہ کیتے آخر اندے کولی تا کوئی جزئی کلی ہائی. اے پھر دے کیوں ہیں؟ اے گمراہ تھیندے کیوں ہیں؟ انہاں دے قدم ڈگ وجہ یہ کو جندو تے انہاں تے نگاہ کہیں دی کہنی ہے.
کیا سنا وا؟ آپ نے فرمایا جیتی کتاب ہے وہ سنا وا، یہ جڑا سبق کتاب ہے وہ سنا وا۔ آپ فرمایا اتنے کو ساریاں کتاباں آنی ہیں؟ آپ فرمایا سینے کھڑیاں پھرولو جا 4 سالہ جملہ سنو۔ آپ فرمایا حافظ صاحب کیا کیتے؟ وہاں کے لعاب پی لائیے۔ کیا پی لائیے؟ لعاب۔ تو میرے آقا دیات پاک نے اے ابتدا آپ فرمائی آئی، حضرت انس بن مالک کو نبی لعاب پی لائی آئی، اور آقا دیات پاک نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دیات پاک کو فرمایا اے انس جی یا رسول اللہ، آپ فرمایا تو عراق اچ ویسے عراق دا ایک شہر بصرہ، بصرہ اچ ویسے بصرہ دے اندر ایک مسجد اسی امامت و خطابت کرے سے، امامت و خطابت دے اندر ایک جماعت اسی وڈے سارے قد نال اسی نک چڑھا ہویا سی، اوندا متھا چوڑا ہو سی، اوندا سینہ کھلا ہو سی، وہ شخص جلے تیرے کل سوال کرن واسطے آسی اے میں محمد دی امانت ہو کو دے۔ حضرت انس بن مالک فرمیندے میں سمجھائی شاید سرکار دی آتے پاک کئی چوئی شیشی اچ دے سن یا آقا دی ذات پاک کوئی کپڑے چ گنڈڑی دے سن، سرکار دی آتے پاک نے نہ گنڈڑی دیتی آئی نہ آقا دی ذات پاک نے کوئی کپڑا دیتا آئی۔ آقا نے فرمایا اپنا منہ کھول، میں محمد دی لعاب گئن۔ اے لعاب اچ کیا آئی؟ مرزا بیٹا بھونک دے، وہ آدھا بیٹے جنے تھوک کے بیماری ہے، تیری تھوک کے بیماری ہے، تیرے پیو دی تھوک کے بیماری ہے، تیرے خاندان دی تھوک کے بیماری ہے، سارے قبلہ عالم دی لعاب چی شفا ہے، شاہ سلیمان دی لعاب چی شفا ہے، حافظ جمال دی لعاب چی شفا ہے، وہ تیری بیماری ہے، سارے شفا ہے۔ نسالج بیماری ہوئے جن دی جد پاک ہوئے ان دی لعاب بھی پاک ہے۔ کیا جملہ واہ، تیری نسالج بیماری ہوئے، تیری تھوک کنیے چونجے تیری دال نہیں کھان دی۔ قطادہ سائیں دی آنکھیں چ نبی دی لعاب ونجے، حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے نبی دی لعاب لگے، لات دا پتہ ہی نہ لگے، ترٹی آئی۔ بیماری ہے تو آپ جو بیماری ہیں کوئی تھوڑی بیماری ہے لعنت۔ میں اپنی آواز ایمان بالا تک پہنچاونا چاہنا ہی، کتے کو لگام پاؤ والے نہ کھائے ریاست تا قانون تو ساہتے گھن گھن دے وے، وہ کتا بھونک بھونک کے آدھا بیٹے نبی دا گنبد خضرا کس واسطے کھڑے؟ لعنتا تے کو گردوارے نظر نہیں آئے، تے کو مندر نظر نہیں آئے، تے کو چرچ نظر نہیں آئے، تے کو گنبد خضرا نظر آئے، نہ محمد علی رکھوے نے بھونک دا محمد تے۔ اساں چوپ ہیں تے کوئی راہ سے، اساں بولے نے تے کفر دیوانہ چ زلزلے پوندن۔ ہاں اساں جیندے تا جت جیندے ہیں، ساڈیاں قبراں کو نہیں بندے ڈر دین ہن۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ آج بھی میرے پاپا جی دی، آج بھی میرے پاپا جی دی۔ بس ہکو جملہ ودے پڑھ دیں، چپ کر مہر علی، یہ لفظ دوتے کئی شو دے آتا بھائی طرح گئے ہوتا میں کیا پیا تھیں دے مولویاں سارے جذبات نہ ابھارو، اسا اپنی ریاست تے ہون بھی قانون کو فالو کرنے، ہاں مگر تھوڑا جہاں سوچ سمجھتے، ساکو جان پیاری کہیں نہیں، ساکو آمنہ دا۔ کتنا علم ہے سینے سے؟ 270 علم۔ پیتی کیا ہے؟ پیتی کیا ہے؟
تھوڑے مطلب دی مطابق میں تقریر کہنا کریں دا کھڑا ہو سا میرے کو چنگا بلا پتہ ہے چھوار میرے تے کاوڑے بیٹھے ہو سا آج دا پیر ایڈی والی گال ہی نہیں پیا کریں دا تے تو میرے کو 6واں کلمہ سناؤ چاول میں تمہاری گال کریں نا سارے چھوڑوں کو 6واں کلمہ نہیں تے نہ پوچھو چا مسلمان ہیں پیو مر ونجے جنازے دی دعا نہیں آتی دھرم کی فکر کرنا دا واہ اقبالا وہ اقبال تب اتنا بیٹھا فرمے دے زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہی بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ کون سمجھن صحبت زاغ اقبال کو سمجھانا لئی مر کوئی ہکڑ ڈکڑ ودے دا وہ بیچارہ لکا بیٹھے دے چھپا بیٹھے وادے ہن میں کدے دساں زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہی بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ سارے بچے دے دل وچ علم دا شوق ختم تھی چکے غریب اپنی غربت کی وجہ تو اپنے ڈھڑ دا سہارا گھنن واسطے پڑھدا ودے اجلے پڑھتے واپس ویندے خدا دی قسم رب دی ذات پاک عزت تو مالا مال فرما لے وگرنہ اتنیاں وڈیاں علمیاں سٹیجاں تو تے کھڑتے میں ورگے لوگ کہنا بولے نا ہاں من آنم کے من دانم ہر بندہ اپنی جیب دا پتہ آپ رکھ دا ہوندے ہر کہیں کو اپنی اوقات دا پتہ آپ کو ہوندے سوچو سمجھو کہ ساڈا علم کیڑے پاسے ویندا پے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ آباب ذی وقار میں تمام سادات کرام اور جگر گوشہ پیر پٹھان جتنے بھی احباب ہیں جامعہ محمودیتوں جامعہ سلیمانیتوں اور جتنے بھی دیگر مدارس دے علماء کرام تشریف گھنیں اور تس احباب تشریف گھنیں میں تمام دا بے حد مشکور و ممنون ہاں اللہ تبارک و تعالی سب کو قدم قدم تے دارائن نے سعادت نصیب فرماوے دو شعر سلام دے پڑھ دے ان دے بعد دعا ہو سی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پیدا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھوں سلام سلطانی کو پروڈکشن